بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے کہ جن کا تعلق براہ راست ادب تخلیق کرنے سے ہوتا ہے۔ ناظرین، ہماری خوشبختی، ہماری بزم شاعری کی خوش نصیبی کہ آج ہمارے درمیان ملک کے ممتاز شاعر سبکتگین صبا موجود ہیں۔ محمد سبکتگین صبا ہمارے درمیان موجود ہیں، جن کی زندگی کا بیشتر حصہ ادب تخلیق کرنے میں صرف ہوا۔ ان کی زندگی کے کیا مشاہدات ہیں، ادب کے تعلق سے ان کے کیا تجربات ہیں، اپنی شاعری کے تعلق سے وہ کیا فرمانا چاہتے ہیں، ادبی منظرنامے پر، موجودہ ادبی منظرنامے پر وہ اس منظرنامے کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان تمام باتوں کو ہم جانیں گے اپنے عہد کے ایک منفرد لب و لہجے کے اور قدآور شاعر محمد سبکتگین صبا سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، الحمدللہ بہت شکریہ سبکتگین صبا بھائی۔ میں آپ کو صبا بھائی کہہ کر مخاطب کروں گا کہ آپ بزم شاعری کا حصہ بنیں، اور قبل اس کے کہ میں کوئی سوال قائم کرنے کی جسارت کروں، میں میٹرو ون کی تمام ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ پروگرام بزم شاعری کا حصہ بنیں، اور اپنے چینل کے CEO عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ پروگرام بزم شاعری میں تشریف لائے۔ بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ عامر مسعود شیخ صاحب کا جہاں تک میں جانتا ہوں ایک پڑھے لکھے خانوادے سے تعلق ہے۔ ان کے والد صاحب غالباً استاد تھے، ماہر تعلیم، ماہر تعلیم تھے، تو اس طرف ان کا آنا ایک بدیہی امر تھا، اور جو کام وہ کر رہے ہیں وہ شاید ایک یا دو چینلز کے علاوہ کوئی اور نہیں کرتا، لیکن جس انداز سے آپ کر رہے ہیں اس انداز سے کوئی بھی نہیں کرتا۔ بہت شکریہ۔ اور دوسری طرف شکریہ کا جواب شکریہ سے، جی آپ کا بھی شکریہ، آپ کے چینل کے لوگوں کا بھی شکریہ، آپ کے ڈائریکٹر صاحب کا بھی شکریہ، اور میزبان کا تو شکریہ ہوتا ہی ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اگر آپ اجازت دیجئے تو صبا بھائی، میں آپ سے اس شہر کے تعلق سے اور پورے ادبی منظرنامہ جو ہے اس کے تعلق سے بھی جاننا چاہوں گا، اور پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ سوال پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ عمر کا بیشتر حصہ ادب تخلیق کرنے میں صرف کیا۔ اگر ہم آج آ کر آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اس ادب نے آپ کو کیا دیا، اور آپ نے اپنے اس عمل میں، تخلیقی عمل میں ادب کو کیا دیا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہر آدمی کو یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے آپ کا اظہار کر سکے۔ ٹھیک۔ باقی جو لوگ ہیں ان میں سے کچھ نثر کو اپناتے ہیں، کچھ شاعری کی طرف آتے ہیں۔ نثر لکھنا گو کہ مشکل کام ہے، ٹھیک، کیونکہ میں کالمز بھی لکھتا رہا ہوں، مجھے اندازہ ہے۔ تو شاعری اس لحاظ سے اور مشکل ہو جاتی ہے جب آپ نے دریاؤ کو کوزے میں بند کرنا ہے، صرف دو مصروں میں اپنی بات مکمل کرنی ہے، اور صرف لفاظی نہیں کرنی، اس میں گہرائی بھی ہو، گہرائی بھی ہو، اور آپ کا جو مطمع نظر ہے وہ واضح ہو جائے۔ بہت اچھے۔ میری شاعری کا آغاز کہا جا سکتا ہے کہ میٹرک سے ہوا، کیونکہ میٹرک کی سند میں میرا تخلص شامل ہے۔ اچھا، یہ ثبوت ہے۔ واہ۔ اچھا، میرا تعلق لاہور سے ہے بنیادی طور پہ، تو وہاں پہ ہم نے کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹی شروع کی تھی، بڑی پرانی بات ہے، ظہیر کاشمیری مرحوم وغیرہ وہ سارے۔ پھر میں ایز اے لیکچرر رحیم یار خان میری پوسٹنگ ہو گئی، تو وہاں پر بھی ہم نے ایک ایوان اردو کے نام سے تنظیم تشکیل دی، اور رحیم یار خان جیسے علاقے میں لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ ذریعہ اظہار شاعری بھی ہوتا ہے، اور اس کو کیسے لے کے چلنا چاہیے۔ بہت اچھے۔ وسعت اللہ خان میرے شاگرد تھے، وہ جنرل سیکرٹری تھے اس بزم کے، 2-2.5 سال وہاں رہے، پھر میری ٹرانسفر شرک پور شریف میں ہو گئی۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ شعر و شاعری کا عمل جاری رہا۔ اتنا اوپن نہیں تھا، اتنے زیادہ مشاعرے بھی نہیں ہوتے تھے ان دنوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وقت بھی نہیں تھا، سیدھی سی بات ہے۔ پھر نوکری کے چکر میں ہمیں
कराची सेटल होना पड़ा, क्योंकि मैंने लेक्चरशिप छोड़ के CSS कर लिया था। बदकिस्मती से इसलिए कहूँगा कि मुझे जो महकमा मिला वो मेरे मिजाज का या शायराना मिजाज का हिस्सा नहीं था। अच्छा। खैर, लेकिन ये मेरा काम जारी रहा। मैंने एक तंजीम डायलॉग के नाम से यहाँ बुनियाद रखी 9 नवंबर 1993, और उसका जो पहला इजलास हुआ तासीसी, उसमें सारे उस ज़माने के अनवर शऊद हो गए, अपने जॉन एलिया भाई हो गए, डॉक्टर पीरज़ादा कासिम हो गए, शहजाद अहमद साहब लाहौर से, तो जो भी नाम थे वो मेरी छत के नीचे आ जाते थे। अब इसमें मेरी नेक नामी को दखल था, शायद इसलिए कि मैंने कभी किसी में कोई तफरीक नहीं की। बहुत अच्छे। यहाँ आके मुझे थोड़ा सा ये अंदाज़ा हुआ कि लोग पॉकेट्स में बटे हुए हैं, आज भी हैं मगर उस ज़माने में भी थे। अच्छा। शहर बहुत बड़ा है ना, तो तकरीबन उस वक्त भी 2 करोड़ की आबादी तो थी ही। जी जी। और इतना बड़ा शहर है कि एक जगह सबको कैटर नहीं किया जा सकता, आप नहीं कर सकते, तो लोगों ने अपनी अपनी तंजीमें बना रखी थी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह डायलॉग उनके मुकाबले एक मरकज़ी हैसियत इख्तियार कर गई, इसलिए कि इस नाम के सामने कोई भी इनकार नहीं करता था। और अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन भी था जब मेरी छत के नीचे मुख्तलिफुल ख़याल लोग, मुख्तलिफ नज़रियात रखने वाले लोग इकट्ठे हो जाते थे। वाह। ये एक छोटी सी काविश थी मेरी तरफ से। बहुत अच्छी बात। बाकी शायरी के हवाले से मैंने एक चीज़ और यहाँ पे नोट की कि जिसके पास पैसा है वो बड़ा शायर है। वाह। वजह उसकी सिर्फ पैसा ही है। ठीक। वो किताबें भी छपवा सकता है, वो अपने एजाज़ में मुशायरे भी मुनक़द करवा सकता है, वो अपने प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा के पूरी दुनिया में भेज भी सकता है। ठीक। तो मेरे जहन में उस वक्त ये बात आई कि क्यों ना ऐसे शायरों की मदद की जाए जो कि वाकई जेन्युइन है। वाह। और जिनको ज़रूरत है हेल्प की। वाह। तो मैंने किताबें छापनी शुरू कर दी। अच्छा। मेरे कुछ दोस्त थे गुमनाम जी, जो मेरी मदद करते थे इस सिलसिले में। तो अनवर शऊर साहब का मसवदा कोई 12 साल से पड़ा हुआ था। अच्छा। अनदोख्ता। तो मैंने हिम्मत की, मैंने वो किताब उनकी छाप दी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, डायलॉग की पॉलिसी ये रही थी कि किताब छाप के आधी से ज़्यादा किताबें साहिब किताब को दे दी जाती थी, तोहफ़तन पेश कर दी जाती थी, और बाकी जो बचती थी वो उन्हीं की तरफ से मुख्तलिफ लाइब्रेरियों में और उनके दोस्तों को बांट दी जाती थी। ठीक। यानी नॉन प्रॉफिट बेसिस पे ये काम चल रहा है। ठीक है। तो 14-15 किताबें शाया की इस लिहाज से, डायलॉग के लिहाज से। बहुत अच्छी बात। मगर कोशिश यही की कि ऐसे शायरों की किताबें छपें जो एक तो इस्तात नहीं रखते, ठीक है, और शायरी उनकी जो है पसंद की जाती है। ठीक है। दूसरा कदम किताबों की रूनुमाई का था। हालांकि किताबों की रूनुमाई नहीं कह सकते, वो तो दुल्हन की रूनुमाई होती है। ठीक है। तो बहुत सारी किताबों की रक्स विसाल पहली किताब थी इनकी, मरहूम क्या नाम था इनका, उनकी हमने की थी, शायरी की। तो इस तरह आहिस्ता 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 हमारी जो तंजीम है वो कराची में एक नुमाया मुकाम हासिल कर गई। ठीक है। जब मैं ज़्यादातर मुशायरों में खुद नहीं जाता, ठीक, मुशायरे घर पे ही करवाता था। फिर हमने कुछ नशिस्तें शुरू कर दी अच्छे लोगों के साथ, सिर्फ गुफ्तन बर्खास्तन नहीं बल्कि उससे कुछ नतीजा भी निकाला। ठीक है। तो शायरी के यहाँ पे आप समझ लें मेरे हिसाब से 2 या 3 जहते हैं। ठीक। एक वो जो शायर हैं, ठीक है, एक वो जो शायर नहीं हैं मगर शायर कहलवाते हैं, ठीक है, और तीसरे वो जो कुछ भी नहीं है लेकिन किसी और ज़ोर के हवाले से, किसी और ज़रिए से, किसी और अंदाज से उन्होंने अपना एक मुकाम बना लिया है, और वही लोग ज़्यादातर आपको मुशायरों में नज़र आएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो बाकी मेरी जो शायरी है, मैं उसे शायरी इसलिए नहीं समझता कि वो अजीब व गरीब किस्म की सिंपल शायरी है, उसमें कोई वो अजीब व गरीब। नाज़रीन कराम, हम वक्फे से दोबारा हाजिर हो चुके हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। हमारी बज़्म में आज मौजूद हैं मोहम्मद सुबुक्तगीन सबा,
جو اپنی یادداشتیں شیئر کر رہے ہیں، اپنی وہ کاوشات جو ادب کے تعلق سے تھیں، جو انہوں نے آج تک انجام دیں، وہ آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں اور خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں۔ ہم وقفے سے حاضر ہو چکے ہیں، دوبارہ سے اس سلسلے کو، گفتگو کے سلسلے کو وہیں سے دراز کرتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ تو سبا بھائی، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اسے آپ دوبارہ سے جو ہے نئی طاقت کے ساتھ ڈائلاگ کو جو ہے منظر پر لانا چاہ رہے ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو میں نے آغاز میں آپ سے سوال قائم کرنے کی جسارت کی تھی، آپ نے شاعری کو ایک وقت دیا، ایک عمر دی، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو وقت آپ نے شاعری کو دیا، آج اگر آپ اس کا رزلٹ دیکھتے ہیں تو آپ کو ایسا تو نہیں لگتا کہ وہ وقت جو ہے وہ رائے گاں گیا؟ رائے گاں تو نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ میں آج کیسر وجدی کے سامنے اس لیے بیٹھا ہوں، بہت اچھا۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ شہر میں لوگ مجھے میرے پروفیشن سے نہیں جانتے، بہت کم لوگوں کو پتا ہوا کہ میرا ذریعہ معاش کیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن مجھے ویسے لوگ جانتے ہیں کہ میں کالم نگار ہوں، شاعر ہوں، تو یہ سے بڑا کریڈٹ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ یعنی بنیادی شناخت جو ہے وہ لکھاری کی، شاعر کی، اور اس سے بڑھ کر کیا مطلب باعث فخر بات ہو سکتی ہے نا؟ یعنی شہر میں بہت کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ آپ سی ایس ایس کر کے ایک اچھے منصب پر آئے، اور وہ لوگوں کے لیے غیر اہم بات رہی ہمیشہ سے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ آپ کا لکھنے پڑھنے سے تعلق رہا۔ It has paid me۔ بالکل، اس حوالے سے بالکل بالکل، بہت اچھی بات۔ اچھا سبا بھائی، ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ نے چونکہ ایک وقت صرف کیا اس شہر میں، جیسا کہ آپ نے آغاز میں ہمارے علم میں اضافہ فرمایا کہ آپ پنجاب سے یہاں تشریف لائے نوکری کے سبب سے، تو ادبی منظرنامہ مجموعی طور پر ہم عالمی سطح پر نہیں، اگر ملکی سطح پر آپ سے جاننا چاہیں کہ پنجاب میں جو ادب تخلیق کیا جا رہا ہے اور جو ادب کراچی میں تخلیق کیا جا رہا ہے، ان دونوں کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ آپ ایسا سمجھ لیں کہ ایک ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص انگریز ہو تو انگریزی میں بہتر اپنا ذریعہ اظہار کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور بنسبت دوسری زبانوں سے۔ ٹھیک، پنجاب کی بنیادی زبان پنجابی ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے لوگ ہجرت کر کے ضرور آئے ہیں، لیکن اردو بولنے والے بہت کم تھے۔ ٹھیک، کراچی میں اس کے برعکس ہے، کیونکہ یہاں پر زیادہ تر جو شاعر ہیں وہ ہجرت کر کے آئے، تو زبان کا فرق تو پہلے سے ہی تھا۔ ٹھیک ہے، اب ہم یہ سب کہتے ہیں، ایک طبقہ فکر یہ کہتا ہے کہ پنجاب کے شاعر زیادہ بہتر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ وہ ایک اجنبی زبان میں شاعری کر رہے ہیں، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان سے کہیں غلطی نہ ہو جائے۔ ٹھیک، ہمارے ہاں یہ گھر کی مرغی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو جیسے مرضی کاٹ دیں۔ میں پھر جسارت کر رہا ہوں مخل ہونے کی آپ کی بات میں، چونکہ یہ پورے شہر کا معاملہ ہے اور شہر میں ادب تخلیق کرنے والوں سے میں آپ کی بات سے قطعاً اسے رد نہیں کر رہا، لیکن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کرنا چاہوں گا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی پولیٹیکلی عناصر اس میں شامل ہوں، اور جس لفظ کا سہارا آپ نے لیا کہ کراچی کے شعراء اس طرح سے شعر نہیں کہہ پاتے، جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پورے پاکستان میں، پوری اردو دنیا میں دیکھیں تو شاید دوسرا جان ایلیا آپ کو دکھائی نہیں دے گا، ہے نا؟ ہم اگر دیکھتے ہیں تو جمال احسانی نے بھی اسی شہر میں شعر کہے، ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کے ایک فہرست آپ کو ملے گی، رئیس صاحب آپ کو ملیں گے، پھر یعنی نہ ختم ہونے والا ایک فہرست ملے گی جنہوں نے بہت طاقت سے اشعار کہے، لیکن اس دور کو ہم دیکھتے ہیں پنجاب سے اگر کمپیئر کرتے ہیں تو وہاں ہمیں ایسی قداور شخصیت قطعاً دکھائی نہیں دیتی تھی، وہاں ہیں بھی تو بہت کم ہے۔ ہاں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ دانستہ جو ہے کراچی کے شعراء کے ساتھ ہمیشہ سے یہ رویے رکھے گئے۔ نہیں، میں نہیں سمجھتا یہ بات۔ ایکچولی بات صرف یہ ہے کہ یہاں 3.25 کروڑ کی آبادی میں یہ چند لوگ نکلے نا، ٹھیک ہے، وہاں 1.5-2 کروڑ کی آبادی میں آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ فیڈ بیک کیا آ رہا ہے پیچھے۔ ٹھیک ہے، دوسرا یہاں پہ گروپنگ مار گئی ہے، یہاں گروپنگ بہت زیادہ ہے، اور میرا ذاتی تجربہ ہے کہ بہت چھوٹے چھوٹے میں نے جو کالمز لکھے ہیں، اگر آپ وہ پڑھیں تو اس میں میرے ذہن کی پوری عکاسی ہو جائے گی کہ لوگوں نے اپنی اپنی بیٹھکیں بنائی ہوئی ہیں، اور
जो है आई स्क्रैच यू स्क्रैच मी, ठीक, मन तोरा हाजी बगो तो मेरा हाजी बगो, ठीक। तो उसके हवाले से सब ने अपने अपने हिसाब से शोरा की परवरिश शुरू कर दी है, ठीक है, और इससे मुकाबले का फुकदान है अब, क्योंकि वो हल्के के लोग दूसरे हल्के में नहीं जाते, ना ही जा सकते, क्योंकि वो आने नहीं देते, तो मुकाबला तो नहीं होगा ना। ठीक है, तो इस लिहाज से जो मैंने बात की थी आपसे जी जी, कि क्वालिटी जो है वो कम होकर रह गई है, घुट ठीक है। गई है, जब मुकाबला ही नहीं है। मैं इस सवाल को, मैं माफ़ी चाहता हूँ मोखिल हुआ कि मैं इस सवाल को और आसान शक्ल देकर आपके सामने पेश करने की जसारत करता हूँ कि मैं बारहा अपने इस प्रोग्राम में कई मेहमानों की खिदमत में सवाल रख चुका हूँ कि हम ये देखते हैं कि कराची की, जैसा कि आपने कहा कि आबादी कमोबेश 3 करोड़ पर मुश्तमिल है, तो क्या सबब है कि जब कराची में कोई अदबी तकरीब होती है, कोई मुशायरा होता है, कोई बड़ी तकरीब होती है, तो ये मोहताज क्यों होता है पंजाब से शोरा को मधु करने पर, जबकि इसकी आबादी इतनी है और इसकी ग्रुपिंग इतनी है, तो इन्हें तो ये खुद ही खेल के खुद ही ख़त्म कर देना चाहिए। बिल्कुल सही तो है। इसमें एक मोहब्बत का अंसर आपको दिखाई नहीं देता कि अपने 3 करोड़ आबादी में अगर 50,000 शोहरा मौजूद हैं, उन्हें छोड़कर वो पंजाब से मधु कर रहे हैं। बिल्कुल वही बात की आपने जो मैं कह रहा हूँ, जी हम हाँ। यहाँ प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हमें ठीक। प्रमोट करना चाहिए अपने लोगों को। लेकिन कुर्बानी भी तो दे रहे हैं आप, ये देखिए हम प्रमोट पंजाब के शोहरा को कर रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ, आपके सवाल का जवाब यही है कि क्या वजह है कि यहाँ ठीक से है। क्यों नहीं हम कर रहे, ठीक है, ये हमारा कसूर है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो जो कुर्बानी कराची दे रहा है, तो वो पंजाब ये कुर्बानी नहीं दे सकता कि वो अपने लोगों को कम प्रमोट करे और कराची के टैलेंट को बिल्कुल दे सामने सकता है, लाए? देनी चाहिए तो उन्हें। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये वहाँ के लोगों की है, जो वहाँ के, तो वहाँ के लोग तो CSS करके यहाँ आ गए, तो फिर तो फिर आपकी जिम्मेदारी आप मुझे फिर वापस भेज दें, मैं वहाँ जाके ये काम शुरू कर देता। नहीं, ये अजर मजाक नहीं, आपकी मैं भी सवाल हंस तक मैंने के ही बात मुंतकिल कर किया। रहा हूँ। मजमूई तौर पर ये हम तमाम की जिम्मेदारी है हाँ, बिल्कुल। कि जहाँ अच्छा अदब तख्लीक हो रहा है उसे हम सामने ना, लेकर आए। यही वो जो बात। गिरोहबंदी है जिससे आप भी ना लाएं, मैं भी ना लाऊं, हमें उन गिरोहबंदियों से इज्तनाब बरतना चाहिए, और जहाँ आपको अच्छा ताज़ा कार शायर, सीनियर शायर, हम असर शायर दिखाई दे, और वो खा वो पेशावर में रहता हो, कहीं भी रहता हो, KPK में रहता हो, पंजाब में रहता हो, कराची में रहता हो, ये हम सब की मजमूई तौर पर ये जिम्मेदारी है कि हम अपना फ़र्ज़ अदा करें, और हम इस पर डिपेंड ना करें कि हमारे अहद में मिसाल के तौर पे अमजद इस्लाम अमजद साहब हैं तो अब ये उन्हीं की जिम्मेदारी कि सबके वही लेकर चलें, या अब्बास ताबिश लेकर चले। हर शख्स की अपनी अपनी जिम्मेदारी है और उसे अदा करना चाहिए, मेरा ये ख्याल है। मैं अगर आपको नागवार ना गुजरे, आप इतनी खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि कुछ कलाम अता कीजिए। ये भी करना है। जी जी चलें। ज़रूर। नाज़रीन कराम, मेरा हाफजा मेरा मोहम्मद साथ नहीं सुबुक्तगीन देता सबा ज़्यादा। हमारे साथ बज़्म शायरी में मौजूद हैं, और उन्होंने ये शिकायत की है कि उनका हाफजा उनका साथ नहीं दे रहा। मेरा ख्याल है उन्होंने दौरान शायरी बादाम का इस्तेमाल नहीं किया, तो वो अपनी गज़ल तलाश कर रहे हैं, और हम उनसे एक बार फिर दरख्वास्त गुजार हैं कि वो आपकी समातों तक और हमारी समात तक अपना कलाम मुंतकिल करें। जी बादाम के साथ शहद भी ज़रूरी है। जी जी ज़रूर ज़रूर। एक हम से शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाह। वो यकता है लेकिन अजब माजरा है, वाह। वो यकता है लेकिन अजब माजरा है, वाह। यहाँ है वहाँ है वही जा बजा है, वाह। ना उसका ना इसका ना तेरा मेरा है, ज़माने का रब है सभी का खुदा है, बहुत अच्छे। हमेशा सुभान से है वो रहेगा हमेशा, वाह किसी ने ना उसको ना उसने जना है, वाह उसे ऊँग आती नहीं है कभी भी, वाह ज़मा ओ मकां से भी वो मावरा है, वाह हर एक चीज़ पर उसको हासिल है कुदरत, वाह। इशारे पे उसके फना ओ बका है, क्या कहने। जिसे चाहता है करे उसको रुसवा, वाह। वो देता है इज्जत जिसे चाहता है, बहुत अच्छे। अहाता नहीं ज़ात का उसकी मुमकिन, कि वो इब्तदा है वही इंतहा है, क्या कहने। वही आसमानों की वुसअत पे छाया, पहाड़ों के अंदर वही गूंजता है, वाह। वही रिस्क देता समुंदर की तह में, कि पत्थर में कीड़ा वही पालता है, बहुत अच्छे। क्या कहने। अहाता नहीं ज़ात का उसकी मुमकिन, वाह कि वो इब्तदा है वही इंतहा है, वाह वाह वाह। वही आसमानों की वुसअत पे छाया,
پہاڑوں کے اندر وہی گونجتا ہے، کیا کہنے، وہی رزق دیتا سمندر کی تہ میں، کہ پتھر میں کیڑا وہی پالتا ہے، واہ نہیں کوئی اس کے سوا سننے والا، سبھی کا وہی ایک حاجت روا ہے، بے شک، واہ مدد مانگنی ہو تو اس سے ہی مانگو، وہی ہے سہارا، وہی آسرا ہے، سمجھ لو تو بس ایک لمحہ ہے کافی، نہ سمجھو اگر تو زمانہ پڑا ہے، واہ سوالی سبھی اس کے در پہ ہیں حاضر، یہ ناچیز بھی اس کے در کا گدا ہے، واہ پکارا ہے دل سے کسی نے جب اس کو، اسی دم اسی آن اس نے سنا ہے، واہ عجب کیا جو وہ بخش دے ایک ادا پر، ہوا ہے ہوا بارہا ہے، واہ 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 واہ، سوالی سبھی اس کے در پہ ہیں حاضر، مگر ہاتھ پھیلائے دیکھو صبا ہے، زباں پر نہیں جو وہ دل میں ہے اس کے، واہ جو دل میں ہے اس کے وہ سب جانتا ہے، واہ نہیں مال و دولت تو شہرت کی خواہش، لبوں پہ بس اس کے یہی ایک دعا ہے، وہ دنیا ملے تو ہے پھر بات بنتی، واہ یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا کیا ہے، بہت اچھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے یہ بہت اچھے، لکھی تھی تو خوبصورت۔ آپ کے لیے ناظرین کرام، خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے تھے محمد سبکتگین صبا۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ ناظرین اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں، وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر محمد سبکتگین صبا سے مزید کلام سماعت کرتے ہیں۔
میں نے تو ایک عام سی تھی بات کی، واہ، میں نے تو ایک عام سی تھی بات کی، لگ گیا سینے میں جا کر تیر کیا، واہ واہ، اور یہ جو تم مجھ میں نظر آنے لگے، یہ جو تم مجھ میں نظر آنے یہ لگے، جو تم مجھ میں نظر آنے لگے، کر لیا ہمزاد کو تسخیر کیا، واہ واہ اور کیوں نہیں تم مانتے دنیا کی بات۔ واہ، یہ دیکھیں حسن کیوں نہیں تم مانتے کیوں دنیا نہیں کی بات، تم مانتے دنیا کی بات، اب تمہیں بھیجوں کوئی تصویر کیا، بہت اچھے، اور یوں غریباں چاک سے پھرتے ہو کیوں، واہ ہو گیا ہے عشق دامن گیر کیا، واہ اور مشورہ تھا عشق کے ہولو مرید، واہ، مشورہ تھا عشق کے، عشق کے ہولو مرید، کر لیا تم نے مجھی کو پیر کیا، بہت اچھے، بہت اور اچھے، ہتھ کڑی نے جو کلائی تھام لی، واہ، ہتھ کڑی نے، اس کی جو خوبصورتی دیکھیے گا، واہ، ہتھ کڑی نے جو کلائی تھام لی، پاؤں میرے پڑ گئی زنجیر کیا، بہت اچھے، واہ، اور اپنے گھر کو خود تباہ کرتے ہو کیوں، اپنے گھر کو خود تباہ کرتے ہو کیوں، کر سکو گے پھر اسے تعمیر کیا، بہت اچھے، بہت اچھے، اور سامنے تیرے سبھی پانی بھرے، کیسے سامنے بھائی؟ تیرے سبھی پانی بھرے، ہاں، سامنے تیرے سبھی پانی بھرے، شین سونی لیلا سسی ہیر کیا، کیا کہنے، اور کیا کہنے، مکتا ہے الگ ان سے میری راہیں جدا، واہ، آتش و غالب و درد و میر کیا، بہت اچھے، بہت ہے اچھے، الگ ان سے میری راہیں صبا، واہ، آتش و غالب و درد و میر کیا۔ بہت اچھے، بہت اچھے، سبب یہ خوبصورت کلام آپ پیش کر رہے ہیں، اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ ہم کلام کے ساتھ ساتھ آپ کے وہ تجربات جو آپ کو زندگی سے حاصل ہوئے، وہ آپ کے مشاہدات جو آپ کے سامنے رہے، تو آپ جب شاعری کی جانب آئے، آپ کے ساتھ بہت سارے آپ کے ہم عصر بھی شامل ہوئے ہوں گے، آج آپ کے حافظے میں کچھ ہے، یا وہ تمام آپ کے ہم عصر آج بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں، یا وہ تھک ہار کر؟ میرے ہم عصر بہت سارے میرے ساتھ موجود نہیں ہیں، یا جو جن سے میری بہت زیادہ قربتیں تھیں، یا جو گھر کچھ پہ آتے نام آپ تھے، کے حافظے میں ہوں جو آپ کے ساتھ جنہوں نے آغاز کیا شاعری کا؟ آغاز کیا جنہوں نے شاعری کا، حافظے تک میں نام نہیں ہیں ان کے؟ نام نہیں ہے، کیونکہ آپ کو بتایا نا میں نے کہ میں نے بہت سے لوگوں کو پروموٹ بھی کیا، ان کو یہ بھی کیا، بہت اچھی اور بات، ان میں خاص طور پھر ایک آدھے کا نام لینے کا کوئی اچھی بات ہے، فائدہ وہ نہیں ہے، بنتا۔ لیکن یہ مجھے حاصل ہے بات کہ میری چھت کے نیچے جان ایلیا سے لے کر شہزاد احمد تک، حسین مجروح، جاذب قریشی بھائی، یعنی ہر طرح کے لوگ ٹھیک ہے، بہت اچھی آتے بات رہے، ہے، بہت اچھی بات ہے، اور مطلب سب ڈائلاگ کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اور ڈائلاگ کی سب تعریف بھی کرتے تھے کہ بہت جو کام، اچھے، اچھا ڈائلاگ کے حوالے سے ایک کام میں اور کرنے جا رہا ہوں، میں آپ کو بتا دوں، اس جی میں مجھے آپ ضرور، کی مدد کی ضرورت پڑے گی، ضرور ضرور، کہ مشاعرے بہت ہو گئے، نشستیں بہت ہو گئیں، سب کچھ ہو گیا، ٹھیک، یہ میں نے بہت پہلے سوچا تھا، لیکن اب اس میں سے کئی لوگ اب ہم میں نہیں رہے، نصیر ترابی آخری جو جی بھی جی، تھے، میرا یہ خیال تھا کہ میں ایک ایسا پروگرام ریکارڈ کروں ڈائلاگ کے پلیٹ فارم سے، جس میں ایک شاعر یا ادیب کو بلایا جائے، ان کے ساتھ صرف ان کا ایک بچپن کا لنگوٹیا دوست ہو، ٹھیک ہے، اور ایک ایسا شخص جو ان کے کلام پہ عبور رکھتا ہو، ٹھیک ہے، اور ان سے پھر انٹرویو کیا جائے، اور اسے محفوظ کر دیا جائے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے۔ یہ آپ کے پروگراموں میں ہے جو آپ ہے میرے بتا رہے ہیں؟ اس کو ٹھیک ہے، کرنا ہے مجھے، ٹھیک، بہت اچھی بات ہے، کیونکہ باقی کام تو سبھی کر رہے ہیں، بالکل، کیونکہ اس کو ایک یادگار حیثیت سے آپ رکھ سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اور چلا ہم بھی آپ کے سکتے ساتھ ہیں کہیں۔ موجود ہیں، ہاں۔ آپ کی ان کاوشات میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری، اور پروگرام اپنے اختتام کے قریب پہنچ چکا ہے۔ ہمارے ساتھ بزم میں موجود ہیں سبکتگین صبا، اور میں چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے کچھ اشعار، یوں تو تمام کلامی شاعر کو، تخلیق کار کو اپنا پسند ہوتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی ایک آدھ اشعار شعر ایسا ہوتا ہے کہ تخلیق کار اسے اپنا شاہکار کہتا ہے۔ تو ہم صبا صاحب سے یہ بھی کہیں گے کہ وہ اپنی پسند کا
کوئی ایک یا دو شعر جو انہیں ذاتی طور پر پسند ہیں وہ ہمیں ضرور ہماری سماعتوں تک منتقل کریں. بالکل جی، حاضر ہے. جی ایک شعر ہے جو شروع سے چل رہا ہے میرے ساتھ ساتھ. جی جی. کیسی الجھن پوشیدہ ہے سوچ کے کچے دھاگوں میں. بہت اچھے. کیسی الجھن پوشیدہ ہے سوچ کے کچے دھاگوں میں، سویا اپنے خوابوں میں تھا جاگا اس کے خواب. بہت اچھے اور بہت یہ اچھے. دوسرا شعر جو مجھے پسند ہے، سمجھنا تم اگر چاہو تو خود اس آگ سے کھیلو. واہ. سمجھنا تم اگر چاہو تو خود اس آگ سے کھیلو، بہت مشکل ہے لفظوں میں محبت کا بیان ہو. بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے. بہت شکریہ سبکتگین صبا صاحب، آپ پروگرام بزم شاعری کا حصہ بنے اور خوبصورت گفتگو، خوبصورت کلام آپ نے آپ سے محبت کرنے والوں کی سماعت تک منتقل کیا، ہماری سماعت تک منتقل کیا. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں، بہت شکریہ. آپ کے عملے کا بھی. بہت شکریہ بہت شکریہ. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام بزم شاعری، مہمان تھے سبکتگین صبا. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے. آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.